الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد بالکل یکساں ہے تو میں نے اس کا عزت کیا کروں کہ بات دل سے نکلتی ہے اصل لگتی ہے پر نہیں مگر طاقتیں پرواز رکھتی ہے دعا کریں ادھر سے نکلے اس کا میں نے کیا کرنا کیونکہ مجھے پھر کوفت ہوتی ہے کیونکہ میں نے بالکل سادی سی بات کرنی ہوتی ہے میرے پھر الجھن ہوتی ہے میری کیفیت جو ہے نا خراب ہو جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق يا أكرم الخلق يا أكرم الخلق ما لنا نلوذ به سواك عند حلول الحادث العميم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ ایک بار پھر محبت کے ساتھ خوشبو ہے حضرت ذکر مصطفیٰ علیہ السلام الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ اور کوشش کیا کریں کہ جب بھی موقع ملے تو محبت کا اظہار فرمایا کریں پتہ لگے کہ ماننے والوں اور چاہنے والوں نے درود پڑھا ہے اور قربان جاؤں حضرت اگر آپ اپنے اسلاف کی انداز کو کبھی دیکھیں یا پڑھیں تو آپ تو دنگ رہ جائیں گے ان کا انداز کیا تھا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہ آپ کی خدمت میں نہ کوئی شخص حاضر ہوا تو اس نے یہ دنیا کا تذکرہ شروع کر دیا یہ دنیا مغضوب ہے دنیا اس طرح ہے دنیا اس طرح ہے سیدہ سنتی نہیں تو کافی دیر وہ گفتگو کر کے خاموش ہوا نا تو آپ نے فرمایا لگتا ہے تیرے دنیا میں اللہ ہی پیار ہے وہ آگے شعر کردہ سیدہ میں اتنی دیر کا بیٹھا دنیا کی مذمت کر رہا ہوں تو آپ کہہ رہی ہیں مجھے دنیا سے پیار ہی بڑا ہے آپ نے فرمایا کثرت ذکر محبت کی علامت ہے جن دی بھی چھڑوں یار دا نام ہے کوئی ہے انداز تھا ہمارے اسلاف کا آپ نے فرمایا چھڑ جی میں بھی ہے کوئی یار دا نام ہے اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا علمہ ویچنا پاسن کوئی یار دی گل سنا سن اس لیے اور میں نے کہا نا آپ صوفیہ کو جیسے جیسے پڑھیں گے آپ دنگ رہ جائیں گے کہ وہ کیا تھے ہم کہاں کھڑے ہیں سیرت اقبال نے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو
تم کیا ہوا؟ یہاں پوتے کی شادی پہ 60 سال کا دادا بھی ناچ رہا اور نہیں جی ارے من خوشی کرن دے میرے پوتے کی شادی. لیکن جب حضرت باری آتی ہے حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی، پتہ نہیں پھر خوشی کہاں جاتی ہے. نہیں ہمارا ہم اظہار ہو حضرت پتہ لگے کہ واقعی نبی علیہ السلام کا نام لینے والا. یہ حضرت رابعہ بصری کے بارے میں ہے. وہ حضرت سیدہ کی خدمت میں کوئی بندہ آ گیا تو دوران گفتگو نے اس نے شیطان کا نام لیا. کوئی ایسے ہی کوئی غیر معروف نام نہیں ہے شیطان، بچے کو پتہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ہمیں دعا بھی پتہ ہے نا، کیونکہ ہماری تو عادت ہے کر کے ہم نے ڈالنا اس پہ ہوتا ہے. پوری 3 گھنٹے دی ٹکا کے فلم دیکھ کے یار شیطان نے کی کروا چھڑا. یہ ہمارا مزاج ہے بھائی. اس نے کب تجھ سے کروایا؟ ریموٹ تیرے ہاتھ میں تھا، اس کے ہاتھ میں تو نہیں تھا. اس صرف تیرے دل میں خیال ڈال سکتا ہے، اس سے آگے وہ کچھ نہیں کرے گا. نائی کی دکان پہ داڑھی اتروا کے یار شیطان نے کی کروا چھڑے. بھائی گاڑی تو نے چلائی ہے، تو خود چل کے آیا، تو نے اس کو کہا ہے، پیسے نکال کے تو نے اس کو دی ہیں، ڈال تو اس پہ رہا. اور یہ یاد رکھیں باقاعدہ حکایت کیا، یہ حدیث پاک ہے باقاعدہ. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بڑی کبھی شکل بڑی کبھی صورت اختیار کر کے نا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تھا. حضور نے سوال کیے تھے باقاعدہ، اس نے جواب دیے تھے آگے سے. اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے بھی ایک آیات موجود ہے. اور یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، گل حسن شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی اس کے مصنف. اس میں بھی لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ من شیطان و خواہ میں کچھ پوچھنا چاہنا. تو اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا فضل ہوا، مجسم ہو کے سامنے آ گئے. آپ نے فرمایا یہ تو کیا کروا رہا ہے، تو نے یہ خلقت کو کس طرح لگا رکھا؟ اس نے کہا حضرت ایک ہی کہنے دے کر دے آپ ہی نے پاندے میرے تھے. آپ نے فرمایا کس طرح تو کہتے ہیں؟ اس نے کہا حضرت میں بھی آپ کو بتا دوں، تذکرہ غوثیہ گل حسن شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ. وہ ان بزرگوں کو لے کے نا ایک بازار میں چلا گیا، وہاں ایک حلوائی کی دکان تھی، اور اس حلوائی نے نا چاش نکال کے، جس میں چاش ہوتی ہے نا وہ نکالی ہوئی تھی. ظاہر شیطان دکھائی تو نہیں دیتا. اس نے کیا کیا، وہ چاش کی کڑھائی میں انگلی ڈال کے نا اس نے دیوار پہ لگا دی اور آ کے بزرگوں کے پاس کھڑا ہو گیا. کہنے لگا حضور دیکھ لی میں صرف انگل ہی لائی جی، میں کھ نہیں کیتا اس تو. ٹھیک ہے جی، کھڑے ہو گئے. کیا ہوا؟ وہ میٹھا لگا تو میٹھے پہ آ کے مکھیاں بیٹھ گئیں، اور جب مکھیاں بیٹھی تو ایک چھپکلی بھی آ گئی، کرلی فیوریٹ غذا ہے مکھی اس کی. اب چھپکلی آئی تو پھر بلی بھی آ گئی اس پہ نظر لگائے ہوئی. اس میں لکھا ہے کہ وہ ایک سپاہی گزر رہا تھا جس کے ہاتھ میں نا کوئی کتا تھا، اس نے اس کی رسی پکڑی ہوئی تھی. جب کتے نے بلی کو دیکھا وہ آپے سے باہر ہو گئے اور وہ بلی پہ چھپٹا. بلی اپنے آپ کو بچاتی بچاتی نا چاشنی کی کڑھائی میں گر گئی. اب اس کی وہ کڑھائی ضائع ہو گئی. اس نے کیا کیا، اس نے غصے میں نا وہ حلوائی نے ڈنڈا کتے کے سر پہ دے مارا. وہ کتا مر گیا. وہ بندہ سپاہی تھا، اس نے گن نکال کے نا حلوائی کو مار دیا. وہ بازار تھا سارے حلوائی اکٹھے، انہوں نے پولیس والے کو مار دیا. ادھر پیچھے چھونی خبر گئی جی فوجی مار چھڑے ہیں، انہوں نے توپاں لا کے سارا شہر ہی اڑا چھڑے. شیطان نے کہا دسو ہوں میں کی کیتا ہے؟ یہ حضرت یہ اپنا انداز بدلے حضرت خود کر کے. بڑا اچھا ماننا ہے حضرت ہمارے پاس. نہیں حضرت کوئی ایسا نہیں ہے. وہ لکھا ہے کہ جب اس نے شیطان کا نام لیا نا تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا یہ شیطان کون ہے؟ وہ بڑا حیران ہوا کہ سیدہ کو شیطان کا نہیں پتا. وہ آگے سے حیران ہو کے عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا شیطان کا تو تیرے منہ سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے. یہ کیفیات تھی ہمارے مردوں کی، یہ ان کا جذب تھا، یہ ان کا استغراق تھا، یہ ان کی محبت تھی حضرت اللہ اور اللہ کے رسول. ہم یہ پڑھتے لیتے ہیں انہیں جاننا انہیں ماننا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ لوگ تھے جنہوں نے شعر کو خود پہ عملی طور پہ بھی تاریخ کیا. ٹھیک ہے، اس نے عملی طور پہ تاریخ کریں، کوشش کریں ہماری لو لگے. اور بس حضرت جی اب تو عجیب ہی حضرت جی دکاندار تو مینوں عاشق ہے میں تینوں عاشق کرنا. اب تو یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے حضرت جی. کیا عاشقی بچوں کا کھیل ہے؟ عاشقی کو بچوں کا کھیل ہے. خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا عشق تے آتش دوئیں برابر. یہ کوئی سڑن دا پروگرام ہی دے آ جا، کیونکہ یہ حضرت اسی لیے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل مشوق دا منی ہو. مکھ نہ مورے تر نہ چھوڑے سہ تلواراں کھنے ہو. جت وال ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بننے ہو. یہ سارے صحابہ کا انداز تھا. جب حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے
کیا عرض کرتے، اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ پر ہمارے ماں باپ فدا ہوں. دو ہیں جن کے لیے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تم پہ میرے ماں باپ فدا ہیں. ایک سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے میدان احد میں حضور نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کے تیر پہ تیر فائر کیا تھا، اور پھر حضور نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا سعد تجھ پہ میرے ماں باپ فدا ہوں. حضور پکڑاتے جاتے تھے، یہ چلاتے جاتے تھے، ہاتھ تب بھی رکا جب تیر ختم ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تجھ پہ میرے ماں باپ فدا ہوں، اور پھر دعا کی یا اللہ آج کے بعد سعد جو تیری بارگاہ سے مانگے اس کو دے دینا. مستجاب الدعوات سے آگئی تھے. اور لکھا ہے کہ جب، اور یہ کوئی عام نہیں حضرت جی کہ حلوے نہیں کھاتے صرف، یہ فاتح لوگ تھے. آپ نے ایران فتح کیا تھا، آپ نے ایران فتح کیا تھا. یہ مجاہد تھے بہت بڑے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اللہ جل شانہ مدینہ طیبہ لے جائے، جو پرانا مدینہ طیبہ کا ریلوے اسٹیشن ہے جس کا انہوں نے میوزیم بنا دیے، وہاں آج بھی حضرت سعد بن ابی وقاص کا وہ تیر کمان موجود ہے. اس کی زیارت کرنا جا کے آج بھی وہاں موجود ہے. یا جس نے اس کی زیارت کی، اللہ کا شکر ہے 5 فٹ 9 انچ قد ہے میرا، لیکن وہ حضرت پھر بھی مجھ سے اونچا تھا. میں نے کہا قربان جاؤں جن کا کمان ہے وہ کتنے ماشاءاللہ جوان ہوں گے. اور میرے خیال سے رشتے میں حضور نبی علیہ السلام کے ماموں بھی لگتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. اور جب بڑھاپا آیا تو لکھا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہو گئے، آپ کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی. پھر آپ نے جہاد ترک کیا اور مکہ مکرمہ میں سکونت اختیار کر لی. تو لکھا ہے کہ حج کا دور تھا، تفسیر روح البیان، وہ سارے صحابی اکٹھے ہوئے تو انہوں نے وہ دور بھی دیکھا تھا جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار سے گردنیں اڑایا کرتے تھے کافروں کی. تو دیکھا اب کیا حال ہے، جتنی دیر کو انگلی نہ پکڑے آپ چل بھی نہیں سکتے. وہ سارے بیٹھے اور کہتے کیا ہیں، عرض کیا کرتے ہیں حضرت پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جگہ ہی مقبولیت والی ہے، ٹھیک ہے جی. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات آپ بھی تو مستجاب الدعوات ہیں نا، آپ کو بھی تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو آنکھیں کیوں نہیں مانگتے ہیں؟ عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دا مننے ہوا، مکھ نہ موڑے در نہ چھوڑے سہ تلواراں کھنے ہوئے، جتوال ویکھے راز ماہیدہ لگے اسے بننے ہوئے. یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہے. آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ مجھے اندھا کس نے کیا ہے؟ سب نے کہا اللہ نے. فرمایا جی نے پھر اندھا کیتا ہے تو سعد کون ہوتا ہے؟ کھمن ہے عاشقی بچوں کا کھیل ہے. تو پھر میں کہتا ہوں حضرت جن کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو پھر قربان جاؤ امام حسین کا کیا عالم ہوتا ہے. یہ رنگ تھا حضرت جی، کیا کو مذاق ہے حضرت جی. زور ہوں دیا نہ لانا کتوں لے آئیے آئندہ پلوان ہے، زور ہوں دیا نہ لانا کتوں لے آئیے آئندہ پلوان حضرت جی. طاقت تو نیا زور ہے کتوں لے آئیے، ہم کہاں معاف کرتے ہیں حضرت. یہ تو دو ہمیں چھوڑ چھڑنے گلا کرتے ہیں حضرت. وہی تھے حضرت، اگر چاہتے تو نقشہ بدل کے رکھتے، لیکن کیا طاقت ہندیاں زور نہ لایا، کیا نہیں کر سکتے تھے حضرت. لیکن سبق دیا ہو جرو جرندہ بھی کپڑے ہی مدد حضرت. وہ میرے شعر اتنے اچھے نہیں ہوتے، وہ کسی نے کہا تھا نا جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، ہاں تو ہرن کھیڑ فقیرہ. کہاں حضرت ایسی باتیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے حضرت. پتہ نہیں ہم کس رستے پہ نکلے ہیں. عبد الرحمن ابن ملجم اس خنجر سے وار کیا جس کو اس نے زہر میں بجھایا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. آپ زخمی چارپائی پہ سامنے گرفتار کھڑا ہے، پانی لایا گیا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا پہلے انہوں پہ فرمایا پہلے انہوں پہ. اور دکھ ہے حضرت جی کو بہن نہ نہیں بولتا، کو پرانا نہیں بولتا. کیا ہمارا یہ حال نہیں ہے کہ ساڑی بہن نے کھنجر مارے سن؟ چھوٹی چھوٹیاں گلہ نے وہ چلے حضرت ہم کربلا. کس کو سنائیں کربلا اور کون سنائے کربلا؟ میں سنا میں کربلا. ایتھے تو میں حاجی بڑھیا منہ باہر چھیڑ کے دیکھو میں کروں گا کی درد. حضرت جی فرمایا پہلے اس کو پلاؤ. بغض تھا نا، خارجی تھا، اس کو تھا کہ شاید پانی میں کچھ ملایا گیا، اس نے پینے سے انکار کر دیا. پانی اسی طرح واپس آیا. فرمایا اگر تولی کے گھر کا پانی پی لیتا نا، تولی نے اتنی دیر جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے لیے جنت کا پروانہ تھا. اسی اقبال نے بھی ہے. اقبال کہتا ہے اقبال بڑا ہر جائی ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے،
گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا، کردار کا غازی بن، اور دعوت ہے کردار دے غازی بنی۔ یہ خالی ایک دیگ پکانے سے بات نہیں ختم ہونی۔ کیا یہ دیگوں کے لیے تھا سارا کچھ؟ نہیں۔ آؤ جتن جتن ہر کوئی کھیلے تو ہرن کھیل فقیر، جتن دا مل کوٹی پیسے ہرن دا مل ہیرا، عاشق سوئی حقیقی ہے۔ یہ نقشبندی بزرگ ہیں، حضرت مظہر جانے جانا انڈیا میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شیخ ہیں، اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مظہر سے تفسیر مظہری تصنیف کی ہے۔ اس میں حضرت مقام رضا پہ گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو ہمارے شیخ تھے نا حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ لکھتے ہیں کہ بی بی صاحبہ بڑی سخت مزاج تھی۔ اللہ حضرت یہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی ہے، لیکن حضرت نے کہا تھا اس کو کچھ بھی نہیں کہنا ہے۔ بی بی صاحبہ بہت مزاج کی سخت تھی، حضرت کے لیے بھی اکثر و بیشتر بڑے بڑے سخت الفاظ بول دیا کرتے ہیں۔ قاضی صاحب لکھتے ہیں لیکن آپ نے اس کا کچھ نہیں کہنا۔ وہ لکھا ہے حضرت نے کہ حضرت کا ایک مرید تھا افغانستان سے آیا، حضرت نے اسے کوئی اندر کام کرنے کے لیے بھیجا، اس نے وہ کام کیا تو بی بی صاحب آ گئی، انہوں نے آگے پوچھا یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی مجھے شیخ نے حکم دیا۔ انہوں نے پہلے تو اس کے لیے کچھ بولا، پھر شیخ کے لیے بولی، خود کے لیے تو وہ جر گیا، لیکن جب شیخ کے لیے سخت الفاظ ہیں نا اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے جناب وہ تلوار کو ہاتھ نکالا اور کھینچی میان سے باہر۔ حضرت کو بذریعہ کشف خبر ہوئی، اب بھاگتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے گئے۔ باہر جا کے شیخ بھی رو رہا ہے اور مرید بھی رو رہا ہے، دونوں ہی رو رہے ہیں۔ جب کیفیت تھمی نا تو عرض کرتا ہے حضور اتنے بڑے شیخ ہیں اور ایک عورت آپ کی شان میں اتنی گستاخ۔ آپ نے فرمایا میں ریاضت کر رہا تھا قرب الہی پانے کے لیے، تو ایک دن آواز آئی اے مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں۔ کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ کہتے پھر آواز آتی ہے مظہر ہماری ایک اور بندی ہے، ہم اس سے بھی بڑے راضی ہیں، لیکن اس میں ذرا عیب ہے کہ زبان کی بڑی سخت ہے، کبھی تو ہمارے لیے اس سے نکاح کر لینا تو ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں۔ فرمایا ایک نظر ڈالوں بولنا بھول جائے، میں تو یار سے یاری نبھا رہا ہوں ہے۔ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا مننے ہوں، ہمارا حال ہے مٹھا مٹھا آپ تے کوڑا کوڑا تو۔ یہ وہی حضرت جو جڑے کوڑا بھی ہیں جی کھاندے نہیں جنہیں مٹھا کھائی دے۔ حکایت کیا ہے مولانا روم نے اس کو مسلم میں، فرماتے ہیں وہ محمود بیٹھے تھے تو سامنے خربوزہ پڑا ہوا تھا تو ایاز آ گئے، وہ محمود لاڈلا غلام تھا، اپنے ہاتھ سے خربوزہ کاٹ کے دیا، ایاز نے اتنا مزہ لے کے کھایا کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اندر بھی تجسس پیدا ہوا، میں نہیں دکھاؤں کتنا کا میٹھا اتنا مزہ لیا کہ ظاہر بادشاہ تھا، مزاج میں جو ہے بڑی نفاست تھی، وہ کھایا وہ اتنا کڑوا تھا کہ کہہ آ گئی۔ بس جب کفیل سمجھی تو کہا ایاز وہ اتنا کڑوا خربوزہ تو نے اتنا مزہ لے کے کس طرح کھا لیا؟ اس نے کہا حضور نے میٹھے بھی تو کھا دینے سی کوڑا بھی وہی سمجھ کے کھا لیا ہے، یہ عشقوں کے رنگ ہے۔ فرمایا میٹھے بھی تو کھا دینے نا سی کوڑا بھی اور وہی میٹھا سمجھ کے کھا لیا۔ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا مننے آیا در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواروں کھنے جتوال ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بننے سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بنے۔ آؤ حضرت آج کردار کی ضرورت ہے حضرت، آج پاکستان کو کردار کی نہیں، پیار کرو ایک دوسرے کے ساتھ، کر کے تو دیکھو یار، میں کہتا ہوں کہ ہار کے تو دیکھو، بہت بڑا کام ہے حضرت جی۔ یہ ایک ہے اسم اعظم، یہ صوفیہ کا ایک معاملہ ہے حضرت، وہ غوث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ غوثیہ میں لکھا کہ کوئی بزرگ تھے تو ان کو اسم اعظم یاد تھا، وہ کسی میرے یار دن پتہ چل گیا کہ بابا تھے اسم اعظم آتا ہے۔ میرے شیخ پڑھا کرتے تھے ابل تے کوئی لبدا ہی نہ ہی پرے پیالے والا ہے، ورنہ ہی نہیں حضرت اندر ککھ بھی نہیں ہے، ابل تے کوئی لبدا ہی نہ ہی پرے پیالے والا، جے کو لب جائے تے دیندہ نہیں کرنے والا حضرت، ایویں دیندے نہیں حضرت دینا سے، مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مطلب نو پوجے ہو۔ یہ بابا صاحب کے لیے لکھا ہے کہ آپ نے 12 سال کو تو صاحب کو وضو کروایا، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ،
ٹھیک ہے، آپ کیا کرتے تھے کہ روز رات کو نا آگ سنبھال لیتے تھے. 12 سال پورے ہونے تھے اس دن. کیا ہوا؟ حکمت الہی آگ بجھ گئی. صبح کا وقت تھا، شیخ نے تہجد کے لیے وضو کرنا تھا. حضرت بڑے پریشان، بابا صاحب ہر ایک کے گھر آگ مانگنے میں آگ نہیں ملی. ایک مائی سے مل گئی آگ. اس نے کہا آگ تو دوں گی لیکن کچھ لوں گی بھی. بابا صاحب نے فرمایا فقیر کے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ کہا 2 آنکھیں نہیں، ایک دے دے. آپ نے فرمایا نکال لے. اس نے حضرت کی آنکھ نکالی. آپ نے نا وہ آنکھ پہ پٹی باندھی اس طرح، اور آگ لی اور پانی گرم کر کے اپنے شیخ کو وضو کروایا. اب پتہ تو سارا ان کو بھی تھا نا. جب وضو کر لیا تو پوچھا فرید یہ کیا ہوا ہے؟ عرض کی تھی حضور آنکھ کھائی. فرمایا آئیے تو پھر آن دے، کھائیے تو پھر آن. پھر لکھا ہے کہ بابا صاحب کی جو آنکھ تھی نا، کتب صاحب نے مٹی کا بنا کے نا اپنے دستے مبارک سے ان کی آنکھ میں رکھا تھا. ابلتے کوئی لبدا ہی نہیں پھلے پیالے بار. یہ کوئی لب جائے تو دینا نہیں ایک نوالا ہے. ایتھے تے جیڑا آندا کہندا جناب مرید بعد چ کریو، پہلے سانو کتب پڑھتی کرو. مرید ہونے کو تیار ہی کوئی نہیں ہے. مرید ہونے کو تیار نہیں. سارے کہنے کتب پڑھتی کر دیو سانو. دعا کرو مرید ہو جائے، بڑی کر دی. کیا مرید ہونا کوئی چھوٹی بات ہے؟ کیا تم نے مرید کو کوئی عام چیز سمجھا ہے؟ حضرت ہو کے تو دیکھو مرید، پھر دیکھو حضرت جی ہوتا ہے کیا کیا. حضرت اس کو پتہ چلا کہ فلان جگہ ایک بابا جی ہیں تو ان کو اسم اعظم آتا ہے. تو آ گیا بابے اور انکل. بابے بھی تو حضرت جی پورا چیک کر کے دیکھ دیں نا کہ ہے بھی یہ معاملہ کہ نہیں ہے. دیکھا کوئی کہانی نہیں ہے. تو جو اپنی تھی خود ہی اس کی زبان سے نکلوا لی. 1 سال کے بعد اس نے بھی کہا حضور سال ہو گیا ہے تو کچھ شفقت فرماؤ. ان پتہ لگیا آپ کل اسم اعظم ہے تو میں نے بھی دسو. آپ نے فرمایا اسم اعظم بات دساں گے، پہلے انج کرا جا کے چونک چ کھلو جا. تو ویک سارا دن اتنے کی ہویا. حکم شیخ تھا، کھڑا ہو گیا جا کے سارا دن. کچھ خاص تو نہیں ہوا. جب مغرب کی اذان ہوئی نا، جانے لگا واپس، تو کیا دیکھتا ہے ایک بڑے پتلے جے سکے جے بابا جی نے جی تے کھوتے ہوتے لکڑاں لد کے نا تے لے کے جان دے. وہ چونک میں ایک سپاہی کھڑا تھا. جاتے جاتے نا بابا جی نے جو لکڑیں گدے پہ رکھی تھی، ایک سپاہی کی نا وہ کمرے میں چبھ گئی ایک لکڑ. سپاہی نے آؤ دیکھا نہ تا عمر کا لحاظ کوئی نہیں کیا. اس نے بابا جی کو پیٹنا شروع کر دیا. اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا. اب یہ کھڑا نا غصے کرتا رہا کہ جی پیرا نے اسم اعظم سکھایا ہوتا تو میں پڑھ کے تو سپاہی مار چھوڑنا سے. آتے ہی تھے بیچارے کو کچھ نہیں. خیر وہ ہو گیا، مغرب پڑھی، شیخ کی بارگاہ میں گیا. ہاں جی کی ہوا ہے؟ اس نے ساری داستان سنائی. رنڈ پہ کہتا ہے حضرت کبھی آپ نے اسم اعظم سکھایا ہوتا نا تو میں نے آپ سپاہی نہیں چھوڑنا تھا. مسکرا کے کہنے لگی کیا تجھے پتا کہ میں نے اسم اعظم کس سے سیکھا؟ اس نے کہا جناب نہیں. آپ نے فرمایا جنہوں کوٹ پہن ڈی سی میں وہ کو سیکھا. طاقت ہوندی نا زور نہ لایا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اسی ویکھاں گے تہاڈے چوں چنگے کام کیڑا کردا ہے. اسی ویکھاں گے. پھر بس اللہ نے رنگ بنا دیے. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش مال چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرن تے تھل چلیا، کوئی بھل گیا مقصد آوڑدا، کوئی کر کے مقصد آ چلیا. غلام فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. پھر بابا فرید بولے. فرماتے ہیں کمال آج میرے تاری ہوئے ہے شیر. فرماتے ہیں ویخ فریدہ مٹی پھلی. حضرت جی کاٹن دا سوٹ پا کے سمجھ نہ لئیو اپنے آپ کو، حقیقت کہہ لیا. ویخ فریدہ مٹی پھلی، مٹی ویخ کے مٹی پھلی. مٹی اسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی ہے اللہ. پھر حضور بابا بولے شاہ بھی بولے رحمت اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے ہیں ماٹی جوڑا ماٹی گھوڑا ماٹی دا اسوار، ماٹی ماٹی نو دوڑائے ماٹی دا کھڑکار ہے، ماٹی قدم کریں دی یار. برینڈ پہ کمال لکھا حضرت. فرماتے ہیں 4 سیاں رل کھیڑن لگیاں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.